کراچی کی مخصوص سڑکوں کو ماڈل روڈ بنانے کا مشن کمشنر کراچی نے متعدد سڑکوں کو تحویل میں لے لیا۔ کمشنر سید حسن نقوی کا کہنا ہے کہ شہر قائد کو خوبصورت بنانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پہلے مرحلے میں عبداللہ ہارون روڈ کو ماڈل روڈ بنایا جائے گا، اس کے بعد متعدد سڑکوں کی بیوٹیفیکیشن کرنی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگوار کو عبداللہ ہارون روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ ایسی حازم بنگوار کہتے ہیں عبداللہ ہارون روڈ کو بین الاقوامی طرز پر تعمیر کریں گے۔ کراچی میں پانی چوری کے خلاف رینجرز اور واٹر بورڈ کا بڑا مشترکہ آپریشن، لاکھوں گیلن پانی چوری بے نقاب۔ پاکستان رینجرز، سندھ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اینٹی تھیفٹ سیل نے کراچی کے سائٹ ایریا میں غیر قانونی پانی اور بجلی کے کنیکشنز کے خلاف بڑا مشترکہ آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے پمپنگ اسٹیشن کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ 5 بڑے غیر قانونی پانی کے کنیکشنز منقطع کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پانی کی مرکزی لائن سے زیر زمین سرنگ کھود کر 8 انچ کے 5 کنیکشنز حاصل کیے گئے تھے، جن کے ذریعے پانی چوری کے مختلف فیکٹریز کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ان غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے یومیہ 22,70,600 گیلن پانی چوری کیا جا رہا تھا، جس سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو یومیہ 11,15,462 روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ رینجرز کے مطابق واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ترجمان رینجرز نے مزید کہا کہ سندھ رینجرز اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ مل کر پانی چوری کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن جاری رکھیں گے، تاکہ کراچی کا پانی صرف کراچی کے عوام کو ہی میسر ہو۔ کراچی میٹرک بورڈ کا نظام ڈیجیٹل ہونے سے نقل کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ میٹرک بورڈ کے نظام کو ڈیجیٹل کرنے پر کام جاری ہے۔ یہ بات چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو نے میڈیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹرک بورڈ کے سالانہ امتحانات بہتر طریقے سے جاری ہیں۔ امتحانات میں نقل پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ترجمان میٹرک بورڈ کا کہنا ہے کہ سالانہ امتحانات کا کل 70واں روز ہوگا۔ پہلی شفٹ میں جماعت دوم سائنس ریاضی کا پرچہ ہوگا، جبکہ دوسری شفٹ میں جنرل گروپ جماعت دوم کے طلباء سے علم شہریت و دیگر مضامین کا امتحان لیا جائے گا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے افسران اور وجیلنس ٹیموں کو امتحانی مراکز میں طلباء و طالبات کے لیے سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات کی ہیں۔ سینٹر سپرنٹینڈنٹ امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور امتحانی مراکز میں ٹھنڈے پانی کی سہولت کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 2 تنخواہیں لینے والے 101 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران میئر کراچی نے کہا کہ ایک ادارے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ 2 تنخواہیں لینے والے اب اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کا ریکارڈ اور بجٹ کو بھی اس سسٹم پر ڈال رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ پہلی بلدیہ ہے جہاں یہ سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں جو بھی اس نشست پر ہوتا تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ریکارڈ مینول ہی ہو۔